مفتی طارق مسعود صاحب بہت جید عالم دین ہیں. میں تو بہت کم علم آدمی ہوں اور طالب علم ہوں، اور ان کی علمی سطح تو بہت بلند و بالا ہے، اور میں ہمیشہ ان کے علم کا اور ان کی قابلیت کا، ان کی صلاحیت کا معترف رہا ہوں. لیکن حالیہ دنوں میں مفتی طارق مسعود صاحب پر سوشل میڈیا پر جو تنقید ہو رہی ہے اور جس بیان کو لے کر تنقید ہو رہی ہے، اگرچہ وہ معذرت بھی کر چکے ہیں، اپنے قول سے رجوع بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دو تین باتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو یہ رسم الخط ہے، یہ قرآن مجید کا رسم الخط متواتر اور غیر قیاسی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید عربی گرامر کے تابع نہیں ہے، بلکہ عربی گرامر قرآن کے تابع ہے. دوسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا، جس ماحول میں قرآن مجید کا نزول ہوا، تو اس وقت عرب کے اندر اور دنیائے عرب میں فصاحت اور بلاغت اور بداعت کا شورہ تھا. اس وقت زبان کی فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں کو سب سے پہلے چیلنج کیا کہ جو اپنے آپ کو بڑے فصیح اور بلیغ اور بدیع سمجھتے تھے کہ اس جیسا قرآن مجید لا کر دکھاؤ. پھر صرف یہی نہیں، اس وقت سے لے کر آج تک 15 صدیاں 16 صدیاں بیت چکی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا چیلنج آج بھی موجود ہے، لیکن نہ ہی عرب دنیا کے وہ فصحاء اور بلغاء قرآن مجید فرقان حمید کے اس چیلنج کا مقابلہ کر سکی، اور نہ ہی اس کے بعد کئی صدیوں کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، اور ایجادات کی دنیا کے اندر، جدید ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں معرض وجود کے اندر آئیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا جو معجزہ ہے وہ اس وقت سے لے کر آج تک زندہ و تابندہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ قیامت کی صبح تک زندہ و تابندہ رہے گا. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے رسم الخط کو بنیاد بنا کر مفتی طارق مسعود صاحب جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا جو تعبیر کر رہے ہیں، چلو اعتراض ہم نہیں کہتے کیونکہ انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، تعبیر ہی ہم کہتے ہیں. تو رسم الخط کو بنیاد بنا کر جس بات کی وہ تعبیر کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور ہم سب کو، یا ان کی ویڈیو، ان کے بیان کو سننے کے بعد اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ قرآن مجید کا رسم الخط قابل اعتراض ہے، یا پھر قرآن مجید کا رسم الخط جو ہے وہ مستند نہیں ہے، یا اس کے اندر کسی قسم کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو رسم الخط ہے یہ متواتر اور غیر قیاسی ہے. یہ عربی گرامر کے قواعد اور عربی گرامر کے جو ضوابط ہیں اور جو اصول ہیں، یہ بہت بعد کے اندر وجود کے اندر آئے ہیں، بہت عرصے بعد وجود کے اندر آئے. بلکہ میں آپ کے سامنے عجیب بات عرض کر دوں کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر زبر زیر پیش، جن کو اعراب کہا جاتا ہے، یہ نہیں لگائے گئے تھے، بلکہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں قرآن مجید کے اوپر اعراب لگائے گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر زبر زیر اور پیشیں لگائی گئی ہیں. اس لیے قرآن مجید کے رسم الخط کو بنیاد بنا کر قرآن مجید فرقان حمید پر، یا قرآن مجید فرقان حمید کے ان اعراب پر، یا قرآن مجید فرقان حمید کے رسم الخط پر جو ہے نا وہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس لیے مفتی صاحب امید واسق ہے کہ وہ مکمل رجوع کریں گے، اور رسم الخط کی طرف جو ان کی تعبیر ہے تو اس تعبیر سے بھی وہ رجوع کریں گے. تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ چلیں ہم تو مفتی طارق مسعود صاحب کے مقابلے میں بہت کم علم ہیں، الحمدللہ ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں ہے. ہم نے بھی جامعہ بن نوری ٹاؤن کراچی میں کالے حروف پڑھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ بن نوری ٹاؤن دنیا کا عالمی ادارہ ہے. ایک عالم دین دوسرے عالم دین پر اعتراض کر سکتا ہے اور اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب سے کوئی ریکویسٹ نہیں کر سکتا اور ان کی خدمت میں کوئی حکم نہیں پیش کر سکتا. لیکن ان کے سامنے یہ بات تو ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے کم علم اور ہم جیسے طالب علموں کی بات کو اگرچہ آپ سنجیدہ نہ لیں، لیکن آپ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
ان کی قول کو اور ان کی بات کو تو آپ ضرور سنجیدگی سے لیں گے، جنہوں نے یہ بات بڑے واضح طور پر لکھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے رسم الخط کے مقابلے میں عربی گرامر کے جو قواعد اور ضوابط ہیں اور جو قرآن مجید فرقان حمید کے رسم الخط سے ٹکراتے ہوں، تو اس میں عربی گرامر کے اصول اور قواعد اور ضوابط یہ تو غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید درست ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا رسم الخط بھی درست ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت میں تب بھی کوئی حرف نہیں آتا۔ اس لیے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب، آپ ہمارے قیمتی سرمایہ ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، اس لیے چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن پھر بھی آپ کی خدمت میں یہ گزارش ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی باتیں عوام الناس کی مجلس میں مت کیا کریں۔ دیکھیے، ہم جیسا کوئی بندہ جو غیر معروف ہو، غیر مشہور ہو، وہ اگر اس طرح کی باتیں کرے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ تو فیمس ہیں، آپ تو مشہور اور معروف ہیں، اور آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اور پھر بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ ویورشپ اپنی بڑھانے کے لیے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس تو ویورشپ کی بھی کمی نہیں ہے، آپ کی ایک ایک ویڈیوز پر لاکھوں کمنٹس آتے ہیں، لاکھوں ویوز آتے ہیں، اس لیے آپ تو اس چیز کے بھی متمنی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بلند درجے پر فائز ہیں۔ بس صرف اور صرف اتنا کیا کریں، اتنی گزارش آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح کی علمی باتیں اور یہ علمی نکات عوام الناس کی مجلس میں مت کیا کریں، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے اذہان میں، دل و دماغ کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔